کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مسلما واحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكسر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب وقال عليه الصلاة والسلام المسلم اذا كان يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کو بنایا ہے، اس لیے کہ باقی ساری مخلوق تو اللہ نے ختم کرنے کے لیے بنائی ہے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے سب کچھ ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، ٹمپریری ہے۔ صرف انسان کو ہمیشہ باقی رہنے کے لیے بنایا ہے، اور باقی ساری مخلوقات کو اللہ نے امر کن سے بنایا ہے، اور پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور پھر انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ What's going on, everybody? Welcome back to another AI video. Today we're looking at something that feels almost impossible. Building a fully functional app from just تو انسان کو سب سے افضل بنایا۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات۔ تو انسان کو اللہ نے ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی، لیکن انسان اپنی ذات کے اعتبار سے افضل نہیں ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے تو اللہ نے انسان کو ایک ناپاک قطرے سے بنایا ہے، اور قیمتی یہ بنتا ہے ایمان اور اعمال پر محنت کرنے سے۔ قیمتی بننے کی صلاحیت رکھی، جیسے اور زیادہ محنت کریں تو اس میں سے معدنیات نکلتی ہیں، جتنی محنت کریں اتنی وہ زمین فائدہ دیتی، اور اگر محنت کرنی چھوڑ دیں تو زمین، اس کے اندر جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں جو جلانے کے قابل ہوتی۔ ایسے انسان بھی
اگر ایمان اور اعمال کی محنت کرے تو یہ قیمتی بن جاتا ہے، اور محنت کرے تو اور قیمتی بن جاتا ہے، اور اگر محنت کرنی چھوڑ دے تو اس میں بھی ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یہ بھی دوزخ کی آگ میں جلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان قیمتی بنتا ہے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ شانہ نے جب زمین بنائی، پہلے پانی بنایا، پانی کے اوپر جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں پر پانی کا ایک بلبلہ اٹھایا اور اس کو حکم دیا کہ زمین بن جاؤ۔ 6.5 کروڑ مربع میل خشکی اور ساری زمین 19 کروڑ مربع میل ہے، پانی کو ملا کر یہ 19 کروڑ مربع میل کی زمین اللہ نے پانی سے بنا دی، نہ مٹی ڈالی نہ ریت ڈالی۔ اللہ جل شانہ جو چاہتے ہیں بناتے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ سے ہیں، ایسے پہلے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور ایسے آخری ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ فرشتے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، اللہ جل شانہ موجود تھے۔ یہ سارا کچھ اپنی قدرت سے بنایا ہے، اپنی قدرت سے اللہ نے بنایا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سور پکڑ کر انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور سور پھونک دیں۔ جب سور پھونکنا شروع کریں گے تو ساری دنیا کے انسانوں کو اس کی آواز سنائی دے گی۔ شروع میں آہستہ آہستہ ہوگی، پھر آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جائے گی، پھر لوگ اپنے گھروں سے نکل کر بھاگیں گے کہ اب گھر ہل رہے ہیں، ہمارے اوپر گریں گے۔ اب ہر چیز، انسان اور 10 ماہ گابن اونٹنیوں کو بھی اس وقت کوئی نہیں پوچھے گا۔ وہ جانور جو بہت قیمتی شمار ہوتے تھے اس وقت ان کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا، ساری چیزیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ اور زور سے پھونکیں گے، سب کے دل پھٹ جائیں گے، پھر اور زور سے پھونکیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور زور سے پھونکیں گے، آسمان ٹوٹ کر نیچے گر جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور پھر یہ ساری کائنات کو اللہ جل شانہ ختم فرما دیں گے۔ کون باقی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے یہ 4 بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، باقی ساری دنیا کی روح نکال لی۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی بھی روح نکال دیں، ان کی بھی روح نکال دیں۔ پھر اس کے بعد اب کون باقی ہے؟ تو عرض کریں گے کہ اللہ یہ 4 فرشتے رہ گئے ہیں، کہ جبریل کی بھی جان نکال دو، روح نکال دو، جو بھی میرے عرش کے نیچے ہے اس پر تو موت آئے گی، جبرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دیں۔ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ جب وہ اپنی اصلی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا سر 7ویں آسمان سے اوپر ہوتے ہیں اور پاؤں 7ویں زمین کے نیچے۔ 500 سال کا ہے، پھر پہلے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال، پھر دوسرے آسمان کے درمیان بھی 500 سال، یہ 7 آسمان 7 زمینیں، 14,000 سال کا فاصلہ۔ اور پھر جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام تو یہ باغوں میں اڑنے والی چڑیا جتنے رہ جاتے ہیں، اس کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے۔ جبرائیل کی بھی روح نکال دو، وہ بھی مر جائے گا، اسرافیل کی بھی روح نکال دو، میکائیل کی بھی روح نکال دو، اتنے بڑے بڑے فرشتے۔ پھر پوچھیں گے اب کون باقی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ آپ ہیں یا یہ بندہ ہے؟ کہیں گے مت، مر جا، تو بھی مر جا، وہ بھی چیخ مار کے مر جائے گا۔
پھر آسمانوں کو ایسے لپیٹیں گے جیسے تم کاغذوں کو لپیٹتے ہو، اور اللہ ساتوں آسمان اور زمینوں کو ہاتھوں میں پکڑ کر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بات کریں گے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر اور ساری دنیا کے بادشاہ اور انسان مل کر ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتے۔ انسان جب مرتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہو، ہم اس کی روح نکال رہے ہیں، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں، تم دیکھ نہیں سکتے، ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، اب ہم نے روح نکال لی، تم واپس لا سکتے ہو تو لا کر دکھاؤ، ساری دنیا والے مل کر اس کی روح کو واپس لا کر دکھاؤ۔ نہیں، اب پتہ چلے گا اللہ نے روح نکال لی ہے، اب ساری دنیا اس کی روح کو واپس نہیں لا سکتی۔ ساری دنیا کے ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں لوگ مرتے ہیں، خود ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں، اللہ جل شانہ ساری دنیا کے انسانوں کو زندہ کریں گے، ایک دو کو نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے یہ سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، ساری دنیا کے انسانوں کو ہم میدان محشر میں جمع کریں گے۔ دنیا میں جس کی لاش بھی نہیں ملی تھی اس کو بھی ہم لے کر آئیں گے۔ ایٹم بم مارا تھا، ان کے جسم پگھل گئے تھے، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی تھی، ان سب کو بھی ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ وہ مکے والے کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں اور مٹی بن جائیں گے پھر ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور میں ہاں ان کو کہہ دو قل ان الاولین والآخرین، پہلے بھی اور پچھلے بھی، ان سب کو ہم میدان محشر میں جمع کریں گے۔ ہڈی تم کہتے ہو ہڈیوں کو زندہ کرنا تو آسان ہے، ہڈی کو زندہ کرنا تو آسان ہے۔ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر کے بن کر دکھا دو، لوہے کے بن کر دکھا دو، یا کوئی ایسی چیز بن جاؤ جس کو زندہ کرنا تمہارے خیال میں لوہے اور پتھر سے بھی مشکل ہو۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، ہم اس کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اور کیسے زندہ کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ انگلیوں کے پورے کی لکیروں میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ ایک دنیا کا بڑا سائنٹسٹ تھا، وہ اس آیت کو پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس نے کہا یہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ انگلیوں کے پوروں کی لکیریں بھی تبدیل نہ ہوں، یہ کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان، کوئی پوری دنیا میں کسی کی لکیریں دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ انگوٹھا کتنا چھوٹا ہے جی، اسی لیے سرکاری کاغذات کی جگہ انگوٹھا بھی لگواتے ہیں، دستخط کے ساتھ ساتھ انگوٹھا بھی لگاؤ، اس لیے کہ پوری دنیا میں کسی کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے آدمی کے انگوٹھے کی لکیروں سے نہیں ملتی۔ ایک چھوٹی سی جگہ، اس کے اندر اللہ نے اتنے نقشے بنائے کہ 7 ارب انسانوں کی انگلیوں کی لکیریں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ یہ جو انگلیوں کی لکیروں کے ماہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کسی آدمی کی انگلیوں کی لکیریں لگا دو، ہم تمہیں اس کی شکل بنا کر دکھا دیں گے۔ یہ انگلیوں سے پتہ چلتا ہے اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کی شکل کیسی ہے، تم ہمیں اس کے انگوٹھے کا نشان لگا دو، ہم تمہیں اس کی تصویر بنا کر دکھا دیں گے۔ اتنا چھوٹا سا چہرہ ہے نا انسان کا، ایک بالشت کا بھی نہیں ہے، ایک بالشت سے بھی چھوٹا۔ اس چہرے کے اندر 7 ارب انسانوں کی اللہ نے، ہر ایک کی 2 آنکھیں ہیں، یا تو یہ ہوتا کہ کسی کی آنکھ ہے کسی کی نہیں ہے، ہر ایک کی 2 آنکھیں ہیں، ہر ایک کا منہ ہے، ہر ایک کی ناک ہے، ہر ایک کے کان ہیں، ہر ایک کا رخسار ہے، پھر اس کے باوجود پوری دنیا میں کسی کی شکل بالکل دوسرے جیسی نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جل شانہ کی قدرت ہے۔ انگلیوں کی لکیریں دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، ہم قیامت کے دن جب اٹھائیں گے تو انگلیوں کی لکیروں میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح اسی انگلیوں کی لکیروں کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، وہ اتنی قدرت والے ہیں اللہ جل شانہ، ساری دنیا کے انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر ساری دنیا کے حساب کتاب آدھے دن میں لے لیں گے۔ آدھے دن میں پہلے تو حساب شروع نہیں کریں گے، لوگ جائیں گے
اس وقت بڑی سخت حالت ہوگی، سورج بہت قریب ہوگا، لوگ جائیں گے نبیوں کے پاس، ان بادشاہوں کے پاس کوئی نہیں جائے گا، ان وزیروں کے پاس وہاں کوئی نہیں جائے گا، یہ تو خود ہی پھنسے ہوئے ہوں گے۔ نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجئے، ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں اتنی سخت جگہ ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ نبیوں کو کہ آپ دعا کرو ہمیں جہنم میں ڈال دیں، یہاں سے نکال دیں، اتنا پھنسے ہوئے ہیں۔ حساب کتاب تو شروع ہو جائے، اللہ جل شانہ التفات نہیں کرتے، غصے میں ہیں لوگ۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ہماری سفارش کیجئے، وہ فرمائیں گے کہ آج اللہ اتنا غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے ہوئے تھے، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے ہوں گے، میں سفارش نہیں کر سکتا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے زندگی میں ایک دعا کی تھی، مجھے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، میرا کیا بنے گا۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ مل کر ان کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ بڑے غصے میں ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آئے، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئیں گے، جاؤ میں اپنا ہی فکر لگا ہوا ہے، میرا کیا بنے گا، جاؤ میں سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس۔ آج میں تو سفارش نہیں کر سکتا، ایسا آدمی تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ سفارش کریں گے، پھر لوگ آئیں گے اللہ کے رسول کے پاس، تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی تمہاری سفارش کروں گا، میں ہی سفارش کروں گا۔ اس دن آپ جائیں گے اللہ جل شانہ کے سامنے سجدہ کریں گے، بہت لمبا سجدہ ہوگا، اس میں اللہ کی وہ تعریف کریں گے جو کبھی کسی نے نہیں کی۔ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سل تعطا اشفع تشفع، جو مانگو گے ملے گا، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی، مانگو ملے گا، جو مانگو گے ملے گا، آپ کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو ساری دنیا کا حساب آدھے دن میں، پھر نامہ اعمال اگر فرشتے بھی تقسیم کریں تو بہت دیر لگ جائے، لیکن اللہ جل شانہ اڑا دیں گے تاکہ دیر نہ لگے۔ اس دن اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی، اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی، نامہ اعمال کو عرش کے نیچے سے اڑا دیں گے، ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال کس ہاتھ میں ملنا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں اسی ہاتھ میں جا کر ملے گا۔ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ تو بہت خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا، بہت شور مچائے گا، مقرؤ کتابیہ، لوگوں دیکھو میں کامیاب ہو گیا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا حساب کتاب ہونا ہے اور آخرت کی زندگی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اتنا جسم بڑا کرو، یہ کھال 3 دن سفر اتنی موٹی ہو جائے گی، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ چل گئی ختم ہو گئی، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی کھال جل جائے گی ہم اس کو پھر ٹھیک کر دیں گے تاکہ چکھے اس دن کے عذاب کی سختیوں کو۔ ایک دن میں، حدیث شریف میں آتا ہے، ایک دن میں 70,000 دفعہ جلائیں گے پھر ٹھیک کر دیں گے۔ 70,000 اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ اس دن مجرم یہ کہے گا کہ اللہ میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو دوزخ میں ڈال دے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم کہے گا کہ اللہ میرے بدلے میں میرے بیٹے تھے ان سب کو دوزخ میں ڈال دے میرے فدیے میں۔ کہیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ کہے گا اللہ
میری بیوی کو بھی دوزخ میں ڈال دے، میری جان بچا دے، کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ میرے پورے خاندان کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے، میری جان تو بچا دے، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے گا اللہ ساری دنیا کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے ایک کو بچا دے، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب تو تمہیں اس آگ میں جانا ہی پڑے گا جو سیدھی دل پر اثر کرتی ہے۔ تو اس لیے آخرت حق ہے، آخرت حق ہے۔ قسمیں کھا کھا کے فرمایا والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، آسمانوں اور زمینوں کی قسم، انہ لقول فصل، یہ پکی ٹھیکی باتیں ہیں، وما هو بالهزل، یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، جیسے بتایا ہے ویسے ہی ہوگا، ایک ذرے جتنا بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ حقائق ہیں، یہ خیالات نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ موت آنے والی ہے، کل کا دن ہم پر آئے نہ آئے، قیامت کا دن ضرور آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک نے بنفس نفیس اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کوئی اور اس کی طرف سے نائب بن کر نہیں جا سکتا، کوئی دنیا کا بڑا بادشاہ، کوئی آدمی، کوئی اپنا وکیل بنا کر نہیں بھیج سکتا، سب کو جانا پڑے گا۔ تم دنیا میں ٹیڑھے چلتے تھے، آج کوئی انسان ٹیڑھا نہیں چل سکتا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس دن ساری دنیا کے انسانوں کے چہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، آج کوئی دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ چلو تمہارے پروردگار نے تمہیں بلایا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کا حساب کتاب لیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ جل شانہ شروع میں بھی تھے، آخر میں بھی ہوں گے، وہ اکیلے اس کائنات کے مالک ہیں، اس کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے، سب کچھ اسی نے بنایا ہے، روزی بھی ہمیں وہی دیتے ہیں۔ یہ انسان اپنے کھانے میں غور کرے، انا صببنا الماء صبا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے اگایا ہے، یہ غلے ہم نے بنائے آسمان اور زمین سے۔ اگر ہم تمہیں روزی دینا بند کر دیں تو رب العالمین کے علاوہ تمہیں کون روزی دے سکتا ہے؟ ایک دانہ بھی نہیں ملے گا کہیں سے۔ تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے۔ آگے اتنی زوردار قسم کھائی کہ زمینوں اور آسمانوں کے رب کی قسم، یہ پکی بات ہے، تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے۔ اللہ تمہیں روزی دینے والے ہیں، تم اپنی اولادوں کو روزی نہیں دیتے، تمہاری اولادوں کو تو ہم روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ ان چوپایوں کو دیکھ لو، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، ان کو اللہ روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ روزی دیتے ہیں، اللہ روزی دیتے ہیں۔ اس اللہ جل شانہ کی مان لو، اللہ پر ایمان لانا، اللہ جل شانہ کے احکامات کو پورا کرنا۔ اس کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، اس کو میں راضی کروں گا تو اللہ جل شانہ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دیں، اللہ کا حکم پورا کریں گے، اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دیں۔ من صفا صفی لہ ومن قدر قدر لہ، جو آدمی اپنے اعمال کو ٹھیک کرتا ہے ہم اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں، جو اپنے اعمال کو خراب کرتا ہے اس کے حالات کو بھی خراب کر دیا جاتا ہے۔ جو دن صحیح گزارتا ہے اس کی رات ہم عافیت والی بناتے ہیں، جو رات صحیح گزارتا ہے گناہوں کے بغیر ہم اس کا دن عافیت والا بنا دیتے ہیں۔ ہارون الرشید نے آدمی بھیجے کہ جا کر بازار میں چھاپا مارو، جن کا ترازو ٹھیک نہیں ہے ان کو گرفتار کر لو۔ وہ جانے والے بھی نیک لوگ تھے، انہوں نے جا کر پورے بازار کی تفتیش کی، ہر ایک کا پہلے ترازو چیک کرتے، ترازو صحیح نہیں ہے، پھر اس دکاندار سے پوچھتے تمہارے حالات کیسے چل رہے ہیں، تو اتنی شکایتیں لگاتا کہ بیوی مر گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، مصیبت، تکلیفیں، پریشانیاں، بیٹا بیمار ہے، وہ ہے، فلاں ہے، میں تو مر ہی جاتا تو اس زندگی سے اچھا تھا۔ جس دکان پر جاتے ترازو چیک کرتے خراب ہے، وہ ایسے ہی حالات سناتا، اور جس دکان پر جاتے ترازو بالکل ٹھیک ہے اس سے پوچھتے تو وہ کہتے اللہ کا شکر ہے، بڑی بہترین زندگی ہے، ہر چیز میں اللہ نے برکت دی ہے، اولاد کے بھی ماشاءاللہ آگے بچے ہو گئے اور ہر چیز میں برکت ہے۔ پورا بازار پھرنے کے بعد وہ واپس آ گئے اور بادشاہ کو بتایا کہ اتنے لوگ 25 آدمی تھے جن کا ترازو غلط تھا، تو اس نے کہا ان کو گرفتار کر کے کیوں نہیں لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے پوری تحقیق کی ہے، اللہ نے ان کو جو سزا دی ہے وہ تم نہیں دے سکتے، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، کما تدین تو دانو، ہاں
ترازو پورا نہیں رکھا، اس کی پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں علیہ وسلم کو زنجیروں میں باندھ دو. ان کے صحابہ سب مدینے چلے گئے، یہاں اکیلے، یہ یہاں صحابہ وہاں، دین نہیں پھیلے گا. تو شیطان نے کہا نہیں، یہ رائے غلط ہے، یہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں، پکی بات کرو. دوسرے نے رائے دی کہ ان کو مکے سے جلا وطن کر دو، نکال دو، باہر جو مرضی کریں، ہمارے رشتہ دار ہیں، نکال دو. پھر اس نے کہا یہ بہت غلط رائے ہے، نکال دو گے تو مدینے چلے جائیں گے، پھر حملہ کریں گے. نہیں کرتے کرتے ابو جہل کی باری آئی. اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو 100 آدمی مل کر حملہ کرو. آپ کا خاندان بہت اونچا خاندان تھا، بنو ہاشم کا، وہ کافر ہونے کے باوجود بھی آپ کی مدد کرتے تھے. آپ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر فرماتے تھے کہ انہوں نے میری ایسے مدد کی تھی زمانے جاہلیت میں، ان کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا اس لیے کہ انہوں نے میری حفاظت کی تھی، میری حفاظت کی تھی. اس لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ بنو ہاشم کا ایک قبیلہ ہے اور کافروں کے 100 قبیلے ہیں، 100 قبیلوں کا ایک ایک پہلوان لو، 100 آدمی مل کر اکٹھے حملہ کریں. اب حضور کا خاندان 100 قبیلوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، ایک قبیلہ 5 کا 10 کا مقابلہ کرے، 100 کا تو نہیں کر سکتا. اس لیے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں دیت دے دو، 100 اونٹ مانگیں گے، ہر قبیلے والے ایک ایک اونٹ دے دیں گے. بڑے خوش ہوئے. شیطان نے کہا یہ رائے صحیح، سب متفق ہو گئے. آج تو کرنا ہی ہے. 100 نوجوان چنے، ان کو 100 تلواریں پکڑائیں، آ کے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ اندر ہی ہیں. اللہ چاہتے تو پہلے نکال دیتے، لیکن اللہ کی قدرت نہیں. اللہ جل شانہ نے اس کے بعد وہی نازل فرمائی کہ آپ رات یہاں نہ گزاریے، آپ ان کے بیچ میں سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے چلے جائیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت پڑھتے پڑھتے آپ بیچ میں سے نکل، آنکھیں کھلی ہیں، ان کو آپ نظر نہیں آتے. اللہ چاہیں گے تو نظر آئیں گے، اللہ نہیں چاہتے تو نہیں نظر آتے. اب وہ چلے گئے، مٹی بھی ان کے اوپر ڈالتے ہوئے چلے گئے. بعد میں شیطان آیا کہ کس لیے کھڑے ہو؟ کہ پہرا دے رہے ہیں. وہ تو چلے گئے، ان کا تمہیں نظر آتے ہیں، ہمیں نہیں نظر آتے. کہ تمہارے سر پہ مٹی بھی ڈال کر گئے. تو آپ چلے گئے وہاں سے. ان 100 کے بیچ میں سے اللہ نے آپ کو حفاظت سے نکالا، حفاظت سے. اور قرآن پاک میں وہ قصہ سنایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اس وقت کو یاد کرو جب یہ مکے والے بری بری تدبیریں کر رہے تھے. کوئی کہتا تھا ان کو زنجیروں میں باندھ دو، اور کوئی کہتا تھا ان کو مکے سے جلا وطن کر دو، اور کوئی کہتا تھا ان کو 100 آدمی مل کر مار دو. آگے اللہ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی ایک تدبیر کر رہا تھا. تدبیر تو اللہ کی چلتی ہے، انسانوں کی نہیں چلتی. ہم نے ان 100 کے بیچ میں سے آپ کو نکالا، غار ثور میں آپ کی حفاظت کی، اور آپ کو انتہائی حفاظت کے ساتھ آپ کو مدینہ منورہ پہنچا دیے. پوری حفاظت کے ساتھ آپ کو ہم نے مدینہ منورہ پہنچا دی. بڑے وہ سٹ پٹائے اور بڑی کوششیں کی، وہ بڑا کھا لو جو کرنا، حسد میں جل جاؤ اچھی طرح، لیکن ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی اللہ نے یہی الفاظ فرمائے. ایک انہوں نے تدبیر کی، ایک دینا ہے. اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت دکھائی اور عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی چھت کو پھاڑا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی جہاز کے، بغیر کسی سواری کے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیا. انہوں نے اندر جا کر اپنا ایک فوجی بھیجا، اندر دیکھو کس کمرے میں ہیں. اس کی شکل بدل کر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی. اب جا اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مخبر نے خبر غلط دی تھی، خبر غلط ملی تھی، گھر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے ہی نہیں.
انہوں نے کہا ہمیں دھوکہ دیتے ہو, تیری شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے, رات کو بھی دیکھ کر پہچان لیں گے, تم ہم سے بچ نہیں سکتے. انہوں نے وہ قسمیں کھائے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں, میں تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں. ان کا تم ایسے کم تیسی. انہوں نے پکڑ کے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ پھانسی پہ چڑھا سکے. بل رفعه اللہ الیہ, ان کو تو اللہ نے اٹھا کر اپنے پاس پہنچا. آخر زمانے میں وہ آئیں گے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر نمازیں پڑھائیں گے, حضور کے امتی بن کر فیصلے کریں گے اور آپ کے تابعدار بن کر 5 نمازیں پڑھائیں گے. وہ ساری ترتیب آپ والی شریعت پر چلیں گے. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو, اس لیے اللہ جل شانہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ ایک یہودی تدبیر کر رہے تھے, ایک ہم تدبیر کر رہے تھے. تدبیر تو پھر اللہ کی چلتی, حکم تو اللہ کا چلتا ہے. تو اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں. ایٹم بم سے وہ نہیں ہوگا جو اس کے بنانے والے چاہتے ہیں, ایٹم بم سے وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں. ایک آدمی اس کی موت کے ہلاکت کے ہزاروں سامان سیکھنا, ایک ادب کو سیکھنا جو آپ ایک مبارک زندگی لے کر آئے ہیں, سکھا کر گئے ہیں, اس کے مطابق زندگی گزارنا آپ کی ایک سنت میں ہفت اقلیم سے زیادہ کامیابیاں ہیں. ہمیں ہفت اقلیم کی سلطنت مل جائے, اس سے بڑی کامیابی سنتوں کے پورا کرنے میں. ابن عربی امام ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ استنجا سنت کے مطابق کر لو, اس پر اتنا نور اللہ تمہیں دیں گے جتنا سورج میں بھی نہیں. اس کے بعد پھر نمازوں پر محنت ہے, اپنی نماز کو اچھا بنانا. نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ. ایک نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ, پکے نابینا. وہ آئے اور 6 عذر بیان کیے. ہمارے پاس کوئی 7واں عذر ہو تو بتاؤ. 6 عذر بیان کیے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ پہلے تو آ کر یہ کہا کہ انی رجل. اگلی اس میں وقت میں پھر دوبارہ آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں کیڑے مکوڑے رات کو بہت ہوتے ہیں, دیہات ہے یہاں پر کیڑے مکوڑے, کوئی مجھے رات کو لڑ گیا تو پھر نابینا آدمی ہوں اور یہاں پر کیڑے مکوڑے بہت ہوتے ہیں, رات کا وقت ہوتا ہے, آپ مجھے اجازت دیتے ہو گھر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے کہا اذان کی آواز آتی ہے کہ آتی ہے, تو پھر تمہیں مسجد میں نماز کے لیے آنا ہی پڑے گا. پھر وہ آئے, اگلی دفعہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہڈیاں کمزور ہو گئیں, بوڑھا ہوں, ہڈیاں کمزور ہو گئیں, نابینا آدمی ہوں, کوئی لانے والا بھی نہیں ہے, اب آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ کہ اذان کی آواز آتی ہے کہ جی آتی ہے, کہ پھر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. Hi, I'm John Kim, CEO and co-founder of Sandberg. Today, I want to talk about something.
6 عذر ختم کر دیے. ہمارے پاس کوئی اور عذر ہے اس کے علاوہ؟ اتنا بوڑھا آدمی اور کوئی لانے والا بھی نہیں, نابینا بھی ہے, گھر بھی بہت دور ہے. اللہ کے رسول گھر میں نماز پڑھ لیا کروں کہ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, مسجد میں آ کے نماز پڑھو, مسجد میں نماز پڑھو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. اس پر ڈالا تھا. کسی منافق کی بھی جرت نہیں تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑ دے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں منافق ہوں. منافق بھی آ جاتے تھے. اس لیے ایسا ماحول بنایا تھا تو اللہ جل شانہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی اپنی نمازوں پر محنت کرنے والے بنے, اپنے مسائل کو نماز کے ذریعے سے حل کروانے والے بنے. جو بھی مسئلہ ہو, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اونٹ چلے گئے سامان سمیت. اب دشمن سامنے ہے اور لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں, کھانا پانی بھی اونٹوں پر, سب چلے گئے. اب امیر نے کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو, ان کا مسلمان ہے. کہ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مسلمان کبھی پریشان ہوتا ہے کہ کیا کریں کہ نماز پڑھو. ہم نے نماز پڑھی, ابھی 2 رکعت پڑھی تھی, پانی کا مسئلہ حل ہو گیا. ابھی ہم پانی پی رہے تھے, اتنے میں ہم نے دیکھا اونٹ بھی واپس آ گئے. کوئی مار کے لا رہا تھا, نظر کوئی نہیں آ رہا تھا, فرشتے ہی ہوں گے. اللہ جل شانہ نے اونٹ واپس کروا دیے. اسی طرح اپنے مسئلوں کو نماز کے ذریعے سے حل کرانا. نماز سے روٹی, کپڑا, مکان, صحت, عزت, اولاد اللہ سارا کچھ دیتے ہیں. اپنی نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینا یہ مختصر راستہ ہے, یقینی راستہ ہے, پکا راستہ ہے. پیسے کمانا, چیزیں خریدنا, پھر اپنی ضرورتیں پوری کرنا, یہ بہت لمبا راستہ ہے. نماز کے ذریعے سے اللہ سے لے لو. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر. اپنے جیب کے پیسوں سے زیادہ اللہ کے خزانوں پر یقین ہو. اللہ سے لیں گے اور پوری دنیا میں جائیں گے. نماز کے ذریعے سے لینا کریں گے انشاءاللہ. بیماری آئی, نماز کے ذریعے سے نماز پڑھنا. اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. اور پھر سیکھ کر چلنا, سیکھ کر احکامات سکھائے. مال آ گیا, مال کے متعلقہ 3 حکم سکھائے. مال آ گیا, اب مال, جان بھی امانت ہے, مال بھی امانت ہے. تمہارے پاس یہ جان بھی امانت ہے, مال بھی امانت ہے. مال کے متعلقہ 3 احکامات ہیں. انصاف کرو, جس کا حق ہے اس کو دے دو. بہنوں کا حق ہے ان کو دے دو, ورنہ تمہارا یہ جو کھاؤ پیو گے یہ بھی حلال نہیں ہوگا. بہنوں کا حق میراث میں دے دو. جس آدمی کا حق ہے, جو کسی کا حق نہ کھاؤ, پورا تولو. دکاندار ہو, تاجر ہو تو پورا تولو. کسی کا حق نہ کھایا کرو, کم نہ تولو. حق دے دو, یہ تو فرض ہے. انصاف کرنا تو فرض ہے. اس سے اگلا حکم کیا سنا ہے کہ احسان کیا کرو. احسان کرو, جتنا حق بنتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ دے دیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جس کا جتنا حق بنتا تھا تھوڑا زیادہ کہتے, 2 سا میری طرف سے زیادہ ڈال دو, زیادہ دے دو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا الیاس صاحب, ان کے زمانے میں گاڑیاں تھی نہیں, یعنی وہاں پر عام نہیں ہوتی تھی. کسی کے پاس تو ہو, سڑکیں بھی نہیں تھی میوات پورے میں. تو وہ نظام الدین سے دہلی جب جاتے تھے تو ایک ٹانگے اس زمانے میں چلتے تھے. ایک گھوڑا گاڑی ہوتی نا, ٹانگے, یہ چلا کرتے تھے. تو ایک گھوڑے والے کو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا. اکثر آنا جانا ہوتا تھا گشتوں میں, تو ایک گھوڑا والا مقرر تھا. اس کو پیغام بھیجتے تھے, وہ آ جاتا تھا. تو اس کا کرایہ بنتا تھا 12 آنے. 16 آنے کا روپیہ ہوتا ہے, 12 آنے جی ہاں, رومی پرل میں اب آپ کو مل رہا ہے 3 بیڈروم اپارٹمنٹ مارکیٹ سے آدھی قیمت پر. اور بھائی تو آپ نے پھر ان کو کیا سکھایا؟ ان کو یہ سکھایا, آپ نے ان کو فرمایا کہ انصار, میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو دوسروں کو تم پر ترجیح دیں گے. تم پر ترجیح دی جائے گی, اوروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی. پھر تم کیا کرنا کہ تم صبر کرنا حتیٰ تلقونی علی الحوض, حوض کوثر پر میرے پاس آنا, تمہاری قربانیوں کا بدلہ میں لے کر دوں گا.
دنیا میں جھگڑا نہ کرنا. اے انصار دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی, دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی, تم صبر کرنا. چنانچہ آپ تاریخ میں پڑھو, کبھی انصار کبھی کسی جھگڑے میں شریک نہیں ہوئے. مہاجرین میں جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, کیا کیا ہوئی, وہ سارا کچھ ہوا, یہاں پر بہت کچھ ہوا, لیکن انصار کبھی نہیں جھگڑے. صبر کریں گے, ایسا نصیحت پلے باندھ لی کہ ہم صبر کریں گے, اوزے کوثر پہ جا کے ملیں گے. ترجیح دی ہمیں, کیونکہ اکٹھے رہنے سے تو یہ سب چیزیں پیش آتی ہیں نا. اکٹھے رہو تو پیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم, وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے, وہ اس مسلمان سے بدرجہ بہتر ہے جو الگ تھلگ اپنی زندگی گزارے, مل جل کر نہیں رہتا, ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا. جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے, یہ تعلیم دی ہے, یہ دین کی تعلیمات ہیں. یہ عیسائیت میں رہبانیت تھی, بیوی بچوں کو چھوڑو, عورتوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاتے تھے, نکلتے ہی نہیں تھے, پیٹ کمر کے ساتھ لگ جاتا تھا, بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے. اسلام نے منع کر دیا, لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. تعلقات کو نہ چھوڑو, دوستیوں کو نبھاؤ, رشتہ داریوں کو نبھاؤ, تعلقات کو نبھایا کرو. جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہو گے تو ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنا پڑے گا. اس لیے کہ دو انسان اکٹھے رہیں, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے سے ناگواری پیش نہ آئے. جسمانی روحانی تکلیفیں پیش آتی ہیں, جسمانی تکلیفیں پیش آتی ہیں, اجتماعی زندگی میں ناگواریاں برداشت کرنی پڑیں گی, ناگواریاں برداشت کرنی پڑیں گی. نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں صحابہ کرام, آپس میں ناگواریاں پیش آئی نا, سب سے افضل. انبیاء کے بعد سب سے افضل صحابہ, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے, سب سے زیادہ تقوی والے, سب سے زیادہ ایمان والے, سب سے زیادہ بہترین اخلاق والے حضرت ابوبکر, حضرت عمر, نبیوں کے بعد سب سے بڑے درجے والے. لیکن ناگواریاں پیش آ گئی, جھگڑا ہو جاتا تھا, رائے میں مختلف ہو جاتی تھی. مشورے میں اتنے بڑے درجے کے آدمی ہیں کہ ہمیشہ کہا جاتا تھا ذهب ابو بکر و عمر, ابو بکر اور عمر چلے گئے, ابو بکر اور عمر تشریف لے آئے, ابو بکر اور عمر, ابو بکر حضور ان دونوں کا نام کیونکہ ہمیشہ اکٹھے لیتے تھے, میں اور ابو بکر اور عمر, میں اور ابو بکر اور عمر, میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لے آئے. ایک آدمی کو بھیڑیے نے دعوت دی تھی, مسلمان کا تو ابھی تک اس نے اس کی بکریاں چرا رہا تھا, ایک بکری اس نے بھیڑیے نے اٹھائی تو وہ قریب ہی تھا چرواہا, اس نے آ کر زور سے لاٹھی ماری تو اس بھیڑیے نے انسانی زبان میں کہا کہ تو نے میرے اللہ کی روزی میرے سے کیوں چھینی. تو وہ اتنا حیران ہوا, اس نے چیخ ماری, کہا لوگو ایک بھیڑیا انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے. اس بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں تو ابھی ایمان نہیں لایا, چلو جا کے ایمان لے آؤ. بھیڑیے نے دعوت دی. اب وہ مدینہ منورہ میں آیا, آ کر قصہ سنایا. آپ نے فرمایا ممبر پہ بٹھاؤ, ممبر پہ بٹھاؤ, سب کو جمع کرو, سب کو جمع کرو. اس نے قصہ سب کو سناؤ, سب کو بتاؤ, دیکھو بھیڑیے نے کہا ہے, اللہ کی قدرت ہے. پھر جب اس نے سنایا, آپ نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لے آئے. ان کو اپنے ساتھ ہی نام لیتے تھے. ایک آدمی کو بتوں نے بھیجا تھا, بتوں نے بھیجا. عباس ابن مرداس حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہے, ان کے باپ نے بت بنایا تھا, وہ بت بنا کر بیچا کرتے تھے. اپنے بیٹے کو کہا یہ بت میں نے ساری زندگی اس کی خود عبادت کی ہے, تم اس کی عبادت کرنا. اتنے میں اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. قریبی ان کا قبیلہ تھا, قبیلہ بنو سلیم. ایک دن جب وہ اپنے بت خانے میں گئے تو ان بتوں سے آواز آئی, قل للقبیلۃ من سلیم کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد. جاؤ پورے بنو سلیم قبیلے والوں کو بتا دو کہ بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا اور مسجد والوں کا زمانہ آ گیا.
بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا, مسجد والوں کا زمانہ آ گیا. اودا زمار وکان یعبد مدتن قبل الکتاب الی النبی محمدی ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی. پہلے زمار بت کی عبادت ہوتی تھی, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کا زمانہ آ گیا. عیسیٰ ابن مریم کے بعد جس کو اللہ نے ہدایت اور نبوت دے کر بھیجا ہے وہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے بتوں سے یہ بات سنی, بتوں نے یہ کہا. اب وہ آیا مدینے میں, آ کر قصہ سنایا. آپ نے فرمایا سب کو جمع کرو, سب کو جمع کرو, ممبر پہ چڑھ جاؤ, سناؤ سناؤ کیا ہوا. بتوں نے بھیجا, دیکھو اللہ کی قدرت, اللہ کی قدرت. سناؤ سناؤ, ان سے قصہ سنایا. ایسے موقع ہوتا تھا تو آپ سب کو سنوا کر پھر ان کو فرمایا. جب اس نے سنا لیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لے آئے. ایسے ہی ہوا, ایسے ہی ہوا. ان دو پر اتنا بھروسہ تھا کہ مشورے میں مشورہ ہوتا تھا تو آپ پوچھتے تھے ابو بکر اور عمر کہاں, ان کو بلاؤ, ان کو بلاؤ. اور ان دونوں کو آپ فرماتے تھے کہ تمہاری دونوں کی رائے جب ایک ہوگی تو وہ میرا فیصلہ بھی وہی ہوگا. اے ابو بکر اور عمر, جس مسئلے میں تم دونوں کی رائے ایک ہوگی وہی میرا فیصلہ ہوگا. اس درجے کے آدمی تھے. لیکن پھر بھی کبھی کبھی ناگواری تو ہو جاتی, آواز اونچی ہو جاتی کچھ. ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی بات کہی, حضرت عمر ناراض ہو گئے, ناراض ہو کے چل پڑے. وہ پیچھے گئے, معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو. ایک بڑی فکر ہوتی تھی, ہر ایک کو آخرت کی فکر لگی ہوئی تھی. وہ ہر آدمی کو فکر تھی میری آخرت کا کیا بنے گا. وہ اپنا عہدہ شہدہ کچھ نہیں سمجھ, ہر ایک کو فکر آخرت کی. چنانچہ وہ پیچھے ان کے گھر تک پہنچ گئے. حضرت عمر نے زور سے دروازہ بند کر دیا, جاؤ. اب وہ پریشان ہوئے, اب کیسے راضی کروں. وہ کہا چلو اللہ کے رسول سے بات کرتا ہوں, وہ میری سفارش کریں. اب وہ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ تمہارا ساتھی کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے. ہاں, ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے, ہاں جھگڑا ہوا ہے دو آدمیوں میں. انہوں نے آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول ایسے میرے سے بات ہو گئی, میں نے حضرت عمر کو کچھ کہہ دیا, وہ میرے سے خفا ہو گئے, گھر میں چلے گئے, یہ بات ہوئی تھی. اتنے میں حضرت عمر نے سوچا کہ بھائی وہ تو ابو بکر ہے, عام آدمی نہیں ہے, میں نے غلطی کی. اب وہ بھی پیچھے آئے راضی کرنے کے لیے. اتنے میں دیکھا کہ وہ تو حضور کی مجلس میں آ گئے ہیں. جب وہ آئے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے ان کا نام نہیں لیا لیکن صحابہ کو فرمایا کہ تم میرے لیے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ دیتے. تم سب نے کہا تھا کہ تم جھوٹے ہو, انہوں نے میری تصدیق کی تھی, ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی, تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ دیتے. اس کے بعد صحابہ حضرت ابو بکر کو کچھ نہیں کہتے تھے, تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو چھوڑ دو. حضرت ابو بکر کہتے رہے اللہ کے رسول میں نے سخت بات کی تھی, میرے سے غلطی ہو گئی تھی. آپ نے کہا نہیں. تو اس لیے ان کا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ دیتے. بس اب مسئلہ ٹھیک. تو ناگواریاں تو پیش آ جاتی, ایسے بڑے لوگوں میں بھی پیش آ جاتی. ناگواریاں تو ہوں گی, مزاج مختلف ہیں, انسانی مزاج ہیں, جیسے شکلیں نہیں ملتی ایسے مزاج بھی نہیں ملتے. آپ یہ کہو کہ میری بیوی بالکل ویسے ہی ہو جیسے میں چاہتا ہوں, دنیا میں تو یہ ممکن نہیں. میرا بیٹا ویسا ہی ہو جیسے 100% میں چاہتا ہوں, یہ تو ممکن نہیں ہے. صبر کرنا پڑے گا, کوئی چیز تو تمہاری مرضی کے خلاف ہوگی. دیکھو نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا خامند اس دنیا میں کوئی نہیں تھا, اور ازواج مطہرات سے زیادہ وفادار بیویاں اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوئی. اور سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, امت کی سب سے افضل عورتیں اللہ نے چن کر آپ کو دی تھی, لیکن ناگواریاں پیش آئیں.
اس لیے آپ نے حدیث میں فرمایا کہ کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے کبھی بغض نہیں کرتا. لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن کسی مومن لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اور زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے. تو میرے محترم، اس لیے بھائیو اور دوستو، یہ ہماری زندگی ایک دفعہ ملی، آخرت میں وہی ملے گا جو ہم نے کیا ہوگا. بغیر ملے ہوئے نہیں کچھ ہوتا. لیس للانسان الا ما سعى، وہی ملے گا جو آدمی کوشش کرے گا. اور لا تجزون الا ما کنتم تعملون، جو کرتے تھے تم اسی کا بدلہ ملے گا. صلح کرانا، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، آپس میں حالات کو. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ الا انبئکم بافضل من درجۃ الصیام والصلوات والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، نمازوں سے، روزوں سے، صدقوں سے سب سے افضل عمل ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں. آپ ہمیشہ طلب پیدا کرتے تھے، طلب کے ساتھ پھر چیز قیمتی ہوتی، بغیر طلب کے بتا دو تو وہ پتہ ہی ویسے ہی نکل جاتی، قیمتی چیز بھی نکل جاتی. تو آپ ہمیشہ طلب پیدا کرتے. تمہیں نمازوں سے، روزوں سے سب سے افضل چیز نہ بتا دوں؟ کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے نا. تو آپ نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، آپس میں اچھے طریقے سے رہنا، آپس میں جوڑ قائم رکھنا، ہر ایک کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رہنا.
اچھا وہ فرمایا وہ فساد ذاتل بین ہی الحالقہ، اور آپس میں توڑ پیدا کرنا یہ دین کو مونڈ دیتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے، کہ یہ دین کو مونڈ دیتا ہے. جیسے اس طرح مونڈ دیتا ہے یہ تو ہمارے ملے گی. دنیا میں مدد کا وعدہ داعی کے ساتھ ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ کی مدد کے وعدے ہیں، اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہے. کسرا کو جب آپ نے خط لکھا اور اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا، یہ دیکھ کر کہ انہوں نے اپنا نام میرے نام سے پہلے کیوں لکھا ہے، محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے کسرا کے نام پر، اس نے کہا میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ لیا، خط ہی پھاڑ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنا ملک ہی پھاڑ دیا. ہلاکا کسرا، کسرا ہلاک ہو گیا. آج کے بعد دنیا میں کوئی کسرا نہیں آئے گا، کیونکہ داعی کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اس نے فوجی بھیجے کہ گرفتار کر کے لاؤ. ہاں آپ نے ان کو فرمایا اگلے دن بول کا صبح لاؤ، رات ہو گئی ہے، مہمان ہیں، کھانا کھلاؤ، صبح جواب دیں گے. صبح جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا. قتل ربی ربکم اللیلہ، آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے غار ثور کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ دشمن یہاں اوپر تک آ گئے، اگر صرف نیچے دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، میرے سے آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوگی، میرے ساتھ تو جو بھی ہو آپ کی تکلیف. آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. ہمارے ساتھ اللہ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ دعوت والا کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملے گا، کسی کی اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں. آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا کہ تم ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے رنگ والے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت تو تقوی والے کے لیے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا تو وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا. عمل سے انسان کو کامیابی ملے گی. نہیں رہتا، ان کی باتوں پر صبر نہیں کرتا، ان کی باتوں پر صبر نہیں کرتا، لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا. المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. مومن محبت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگوں سے مانوس ہوتا ہے، لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں، اس سے نفرت نہیں کرتے. اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جس کے ساتھ لوگ جڑے نہیں. اس لیے صفات بتائی ہیں. مسلمان تو نرم ہوتا ہے، بات ماننے والا ہوتا ہے، اور وہ تو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ساری باتیں تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب مال آ جائے تو مال کے اندر اللہ نے یہ حکم بتائے کہ مال کے اندر انصاف کرو. جس رشتہ دار کا حق ہے، بیوی کا نفقہ دو، بچوں کا نفقہ دو، جو تعلقات ہیں، جو وہ سارے پورا دین ہے. تبلیغ تو پورے دین کی تبلیغ ہے، اس لیے پورے کے پورے دین کو اپنے زندگی میں لانا ہے. ہاں، انصاف کرنا یہ تو فرض ہے. اس سے اگلی درجے کی بات کیا بتائی کہ احسان کرو، جتنا کسی کا حق بنتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ دے دو، یہ سکھایا ہے. تیسری بات یہ بتائی کہ ایثار کرو، اس سے محبتیں پیدا ہوتی. ایثار کرو، عاجزی پیدا کرو، اپنے اندر تواضع پیدا کرو. تواضع سے ہر آدمی دوسرے سے جڑ جائے گا، کوئی بات نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے نے ان سے، جب وہ خلیفہ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، پوری امت کے نزدیک اس وقت سب سے افضل دنیا میں وہی تھے. تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے افضل تو ابو بکر تھے.
اپنا بیٹا پوچھ رہا ہے محمد ابن حنفیہ. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کون تھے؟ انہوں نے کہا اس کے بعد تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. تو بیٹے نے کہا اس کے بعد تو آپ ہوں گے نا ابا جان؟ تو انہوں نے کہا نہیں میرے بیٹے، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں، میرا کوئی نمبر نہیں. ہم بڑے جب سوچتے ہیں تو ہمیں خاموشی چاہیے اور ہم کہتے ہیں چپ کرو. تواضع، عاجزی ہوتی تھی. امیر المومنین تھے، جان بوجھ پر گدھے پر سواری کرتے تھے. عاجزی. کبھی عراق میں کبھی کھانا وہاں کا نہیں کھایا، مدینہ منورہ سے ستو منگواتے تھے، ستو، اور وہ ستو کھایا کرتے تھے. آج اسی طرح عاجزی ہر ایک میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجز، تواضع اللہ کو پسند ہے. آپ فرماتے تھے میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے، میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتا ہے. میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی. تو تواضع ہو، آدمی کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو. مولانا زکریا صاحب جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، وہ جب یہاں آتے تھے تو اب سارے لوگ مصافحہ کرتے تھے. مولانا احسان صاحب شاگرد تھے، وہ ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو مغرب کے بعد، اثر سے مغرب مصافحہ چلتا رہا. مغرب کے بعد مولانا احسان صاحب سے پوچھا شیخ الحدیث صاحب نے کہ تمہیں پتہ ہے جب لوگ مصافحہ کرتے ہیں تو میں کیا پڑھتا رہتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ میں یہ پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں الحمدللہ الذی اظہر علی الجمیل وستر علی القبیح. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری خوبیاں لوگوں پر ظاہر کر دی اور میرے عیبوں میں پردہ ڈال دیا، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا. اگر آگے فرماتے تھے کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زکریا کیسا ہے تو وہ میرے اوپر تھوکیں گے بھی نہیں. یہ جو آ کر مصافحے کر رہے ہیں، دور دور سے مفتی علماء مصافحے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں زکریا کیسا ہے. اعلیٰ درجے پر ایمان تھا، لیکن تواضع، عاجزی، تواضع، عاجزی. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، تواضع اللہ کو پسند ہے. مل جل کر رہنا، صبر کرنا، ایک دوسرے کی باتوں پر صبر کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں مجھے خاص طور پہ سکھائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کون ان 5 باتوں کو ساروں تک پہنچائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں پہنچاؤں. پہلی بات یہ سکھائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس. تم حرام کام چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. نفلی عبادتوں پہ زور نہیں دینا، اس سے زیادہ زور اس پر دینا ہے کہ گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. نظر پڑی، نامحرم پہ نظر پڑی، اس کو جھکا لی، فوراً نظر جھکا لی، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے. یہ وعدہ ہے، ایمان کی حلاوت ہم تمہارے دل میں ڈالیں گے. نظر کی حفاظت کرنے، حرام کام چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہو جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ 2 آدمی ہیں، ایک بہت محنت کرتا ہے، بہت گشتیں، بہت اعمال، بہت محنت، لیکن کبھی کبھی تنہائیوں میں گناہ بھی کرتا ہے، اور دوسرا آدمی گناہ سے بہت بچتا ہے، کام اتنا نہیں، محنت اتنی نہیں کرتا. ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو گناہ سے بچتا ہے اس کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا. گناہ سے بچنے والا وہ آگے بڑھ جائے گا. تقوی پر اللہ جل شانہ کی برکتیں آتی. تقوی اللہ جل شانہ کی غیبی مدد ساتھ ہوگی. تقوی والا آگے بڑھے گا. انما یتقبل اللہ من المتقین. متقی آدمی کا عمل اللہ قبول کرتے ہیں. ایک متقی کی نماز، ایک غیر متقی کی نماز، متقی کی قربانی، غیر متقی کا عمل اللہ قبول فرماتے ہیں، متقی کا عمل قبول فرماتے ہیں. تو تقوی اختیار کرنا اور اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ. غنا تو دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی. اللہ نے جو روزی دی ہے اس پر صبر کر لو. تم تھوڑی روزی پر صبر کر لو، اللہ تمہارے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں. وہ بھی حدیث میں آتا ہے نا، ایک تاجر تھا پچھلی قوموں میں، وہ جب مرنے کے بعد اس کا پیش ہوا تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کوئی نیکی ہے اس کی زندگی میں؟ ان کا جی کوئی نیکی نہیں، نہ نماز، نہ کچھ، نیکی تو کوئی نہیں ہے.
پھر ایک نیکی تھی سہلن اذا باع سہلن اذا اشترى، جب بیچتا تھا تو بھی نرمی کرتا تھا، جب خریدتا تھا تو پھر بھی بہت نرم تھا. وہ لوگ کہتے کہ قیمت ہم کم نہیں کریں گے، کہتے ٹھیک ہے دے دو، جتنے مانگتے ہیں دے دو. اور بیچتے ہوئے وہ کم کراتے تھے، کہتے چلو جتنے ہیں اتنے دے دو. بیچنے میں بھی نرم تھا اور خریدنے میں بھی نرم تھا، لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا. کسی کا قرضہ نہیں دے سکتا تو چھوڑ دیتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ میرے بندوں کو چھوڑ دیتا تھا، ہم نے بھی اس کو بخش دیا، بخشش فرما دی. سہلن اذا باع سہلن اذا اشترى، جب بیچتا تھا تو نرمی اور جب خریدتا تھا تو نرمی کا اس کی بخشش کر دوں. اس لیے لوگوں ساری زندگی خود نماز پڑھاتے تھے، ہمیشہ خود امام. جب آپ مدینہ منورہ میں ہیں ایسے زندگی میں کبھی نہیں ہوا کہ نماز کا وقت آئے اور آپ نہ آئے ہوں، سوائے ایک دو دفعہ کے کہ جب آپ کسی کی صلح کرانے گئے تھے. دو گروہوں میں جھگڑا ہوا ہے، آپ صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے وقت لوگوں نے کہا نماز دیر ہو رہی ہے دیر ہو رہی ہے، وہاں دیر ہو گئی، نماز ہماری قضا نہ ہو جائے، اے ابو بکر آپ نماز پڑھا دیجئے. ہاں اے عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھا دی. ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ساری زندگی میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ امامت کے وقت موجود نہیں تھے، اور وہ تب تھا کہ جب آپ صلح کرانے گئے تھے. دو آدمیوں میں جھگڑا کرانا جمعے کی نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اس کی بات ادھر، اس کی بات ادھر، اس کی بات ادھر، اس کی بات ادھر. جمعے کی نماز سے بھی بڑا گناہ ہے دو آدمیوں میں جھگڑا کرانا. وہ آتا ہے نا روایت میں کہ وہ جو شیطان ہے وہ تخت لگا کر بیٹھتا ہے، پوچھتا ہے، کارگزاری سنتا ہے، کارگزاری سناؤ کیا کیا کام کیا ہے. کوئی بتاتا ہے کہ بچہ مدرسے جا رہا تھا میں نے بھگا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، شاباش ان کو. ایک آدمی کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، توڑ پیدا کرا دیا. تو شیطان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہا آؤ میرے گلے لگ جاؤ، یہ میرا سچا وارث ہے، یہ لڑائی پیدا کر دی، لڑائی پیدا کی اس میں، یہ میرا دوست ہے. تو اس لیے اس کی بات نہیں مانی، شیطان کی بات نہیں مانی. مال کے اندر جیسے بتایا کہ انصاف کرنا، احسان کرنا، ایثار کرنا، اور تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اسراف نہ کریں، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ نہ کریں. اسراف کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مال نہیں بچے گا، دین پر لگانے کے لیے، لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے نہیں بچے گا، رشتہ داروں پر، والدین پر خرچ کرنے کے لیے نہیں بچے گا. اسراف کر دیا. اور اسراف سے جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو پھر تبذیر ہوتی ہے. تبذیر اس کو کہتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے شوقیہ خرچ کرنا. شوق ہے بھائی، کوئی ضرورت نہیں اس کی، کہتا میرا شوق ہے، میری مرضی، لاکھوں روپے خرچ کر دیے. لا حول ولا قوت. یہ تبذیر والے اللہ نے فرمایا شیطان کے بھائی ہیں. شیطان نے جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، جاؤ جاؤ دیکھ کے آؤ، ہمیں ہر جگہ مار پڑ رہی ہے آسمانوں پر، کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے آ کر بتایا کہ اللہ کے آخری رسول آ گئے ہیں. اس نے کہا آنے دو، ان کو محنت کرنے دو، میری بھی محنت چلے گی. تو اس کے چیلوں نے کہا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا وہ جہاں کہیں گے مال لگاؤ میں اس کے مخالف لگواؤں گا، وہ جہاں لگوائیں گے میں اس کے خلاف لگواؤں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو فضول خرچی پر ڈالوں گا، فضول خرچی پر ڈالوں گا. یہ شیطان، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ مبذرین جو ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں. اس نے کہا تھا کہ میں جہاں اللہ کے رسول خرچ کرنے کا حکم دیں گے میں اس کے خلاف ان کا مال خرچ کرواؤں گا. غلط کاموں پر لگائیں گے، کمانا بھی زیادہ پڑے گا، ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، کمائیں گے زیادہ، دین کا وقت ہی نہیں ملے گا، بیوی بچوں کے لیے وقت ہی نہیں ملے گا. اور تیسری چیز مترف، کہ وہ عیاشی شروع کر دینا. قرآن میں مترف فرمایا کہ وہ پھر عیاشی پر آدمی آ جاتا ہے ناحق. تو پھر تو یہ نبیوں کی مخالفت کرتے تھے. اس لیے میرے محترم